الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ودعك ربك وما قلى تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ کفار نے جو یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے، اس لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی آنا بند ہو گئی، تو آپ اس اعتراض کا آپ فرماتے ہیں کہ یہاں ان کا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن چڑھے کی اور قسم ہے رات کی جب وہ اندھیری ڈالے، یا قسم ہے اے محبوب تیرے روئے روشن کی، اور قسم ہے تیری زلف کی جب وہ چمکتے ہوئے رخساروں پر بکھر آئے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھے دشمن بنایا ہے۔ اور یہ اشقیاء یعنی یہ بدبخت ان کے دل میں خوب سمجھتے ہیں کہ خدا کی تجھ پر کتنی رحمت ہے، اور اس رحمت ہی کو دیکھ دیکھ کر یہ جلے جاتے ہیں اور یہ حسد کرتے ہیں اور عناد سے یہ طوفان جوڑتے ہیں اور اپنے جلے دل کے جناب پھپھولے پھوڑتے ہیں، مگر یہ خبر نہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ بے شک آخرت تیرے لیے دنیا سے اللہ نے بہتر بنائی ہے۔ اور وہاں جو نعمتیں ملیں گی نہ آنکھوں نے دیکھی ہیں، نہ کانوں نے سنی ہیں، نہ کسی بشر یا ملک کے خطرے میں آئیں، جن کا اجمال یہ ہے کہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب ہے تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اس دن دوست دشمن سب پر کھل جائے گا کہ تیرے برابر کوئی محبوب نہ تھا، اللہ نے ساری فضیلتیں تجھے ہی عطا فرمائی ہیں۔ خیر اگر آج یہ اندھے آخرت کا یقین نہیں رکھتے تو اے محبوب تجھ پر خدا کی عظیم جلیل اور کثیر نعمتیں اور رحمتیں آج کی تو نہیں، یہ تو قدیم سے ہیں، اور پھر قدیم تک یہ نعمتیں آپ پر رہیں گی۔ کیا تیرے پہلے احوال انہوں نے نہ دیکھے کہ ان سے یقین حاصل نہ کیا کہ جو نظر عنایت تجھ پر ہے ایسی نظر عنایت کسی پر نہیں ہے۔ اور فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، فرمایا کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف سے راہ دی، اور اپنی طرف راہ دی، اور تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتے کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرتے رہو۔ یعنی کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے، اس لیے وحی نہیں آ رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ پوری صورت بیان کر کے بتا دیا کہ تم سمجھتے ہو چھوڑ دیا ہے، میں نے تو نعمتیں اتنی کثیر دی ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر آنے والی گھڑی ان کی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ میں نے تو ان کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے، اور میں تو اپنے محبوب کو اتنا دوں گا کہ محبوب راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کی کثرت اور اضافہ فرما رہا تھا۔ تو کفار کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ کفار اس بات کو جان گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اگر انہیں یہ بات نہ معلوم ہوتی تو وہ اس طرح کا پھر اعتراض کیوں کرتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اسی کی طرف سے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا۔ کیونکہ اگر قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہوتا تو پھر تو وحی کا سلسلہ ختم ہی نہ ہوتا، پھر تو وحی ہوتی رہتی ہے، حضور بتاتے رہتے مجھ پہ وحی ہو رہی ہے، اور وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو پھر کفار اعتراض کیسے کرتے؟ کفار کا اعتراض کرنا اور پھر بعد میں وحی کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جب رب کی طرف سے قرآن نازل ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پڑھ کے سناتے اور بتاتے کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے۔
تو بہت سارے اعتراضات کا سبب ہوا ان آیات مبارکہ میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ بیان کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے وہاں مقام محمود ہے، آپ کے لیے وہاں حوض کوثر ہے، اور آپ کے لیے وہاں وہ بھلائیاں ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء و رسول پر مقدم ہونا کہ آپ سب نبیوں سے بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجوں کا بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ملنا، یہ ایسے ہیں کہ جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے فرمایا حضور آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت مبارکہ کا یہ معنی بھی بیان فرمایا ہے کہ آنے والے احوال آپ کے لیے گزشتہ احوال سے بہتر اور برتر ہیں، یعنی آنے والا دن، آنے والے احوال، آنے والے مقام اور مرتبے آپ کے پچھلے دن سے، پچھلے احوال اور مقام اور مرتبے سے بلند اور بالا اور بہتر ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے اور وہ روز بروز آپ کے درجات کو بلند فرما رہا ہے، روز بروز آپ کی عظمتوں کو بلند فرما رہا ہے، روز بروز آپ کی عزت میں اضافہ فرما رہا ہے، روز بروز آپ کے منصب میں مزید ترقیاں عطا فرما رہا ہے، اور ہر آنے والی گھڑی آپ کے مراتب اور ترقیوں میں رہے گی، یعنی ہر آنے والا لمحہ آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر، بلند اور بالا ہوگا۔ تو جو رب اپنے محبوب کو اتنی عظمت دے رہا ہے، اتنی عزت دے رہا ہے، اتنی بلندیاں دے رہا ہے کہ ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، تو بتائیے وہ رب اپنے محبوب کو کب کیسے چھوڑے گا؟ وہ رب اپنے محبوب کو ناپسند کیسے کرے گا؟ اللہ نے محبوب کو چھوڑا نہیں، ناپسند نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے مقام اور مرتبے میں اضافہ ہی فرماتا جا رہا ہے اور بلندیاں ہی فرماتا جا رہا ہے۔ تو یہ سورۃ والضحیٰ پوری کی پوری سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر دلالت کرتی ہے، حضور کی رفعت پر دلالت کرتی ہے کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا اور بلند فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھوڑا نہیں، بلکہ مقام اور مرتبے میں مزید ترقیاں اور وسعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کی ہمیں کامل محبت عطا فرمائے، کامل الفت عطا فرمائے۔ جس محبوب کو رب نے نہیں چھوڑا، ہم اس محبوب کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ جس محبوب کو رب نے نہیں چھوڑا، ہم اس محبوب کا ذکر کیے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ ایمان کا تقاضا، اور ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب ہم ساری کائنات سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے۔ ساری الفتیں، ساری محبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نماز فجر ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درس قرآن ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کچھ سنا سنایا عمل کی توفیق عطا فرما۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ایمان کی سلامتی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، مال جان عزت آبرو کی حفاظت اور خیر فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں بہتر سے بہتر روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں تندرستیاں عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ حال آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اچانک حادثات سے محفوظ فرما۔ بحرمت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔